جی خان صاحب کی طرف سے وہ جیل میں ہیں تو ان کی ہدایت پہ میرے لیے تحفے آئے اور وہ مجھے وصول بھی ہوئے۔ اب انہوں نے ایک ناانصافی کا ایک طویل دور 9 مہینے کا گزارا اور آج وہ رہا ہو چکی ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ پورے پاکستان کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ایک امید افزا بات ہے کہ جیسے بشرا بی بی نے استقامت سے کھڑی رہی اور مشرقی عورت کا مان فخر سے بلند کیا، تو جب یہ صورتحال دیکھی اور خان صاحب کی فیملی اور باقی سب ہمیں ایک وہ جنگلے میں بند کر دیا گیا اور جنگلے کے سامنے ہی وہ کورٹ روم چلائی جا رہی تھی اور وہ یک طرفہ کینگرو ٹرائل چلایا جا رہا تھا، تو حسین خان صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا خالد گھبرا تو نہیں گئے ہو یہ دیکھ کے؟ مانتے ہیں منسوخ کر دی جاتی، ان کو سزائیں سنا دی جاتی، اپیلیں خارج کر دی جاتی، تو یہ ایک تھا، اس پہ ہمیں دکھ ضرور ہوتا تھا کہ ہمارا عدالتی نظام ناانصافی کی ایک علامت بن چکا ہے۔ اب ایک ہی فیکٹ کے اوپر ایک ہی جو حقائق ہیں ان کے اوپر ایک کیس قائم کیا گیا، توشہ خانہ 1 کیس، اس کے اندر ان کو سزا سنائی گی، پھر انہی فیکٹس کے اوپر انہی گواہان کے ساتھ، اسی میٹیریل کے ساتھ، اسی فائل کے ساتھ، اسی مثل کے ساتھ توشہ خانہ 2 کیس قائم کر دیا گیا، جو آئین کے آرٹیکل 13A کی بھی وائلیشن ہے، جو ضابطہ فوجداری کی سیکشن 403 کی بھی خلاف ورزی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ظلم، جھوٹ اور ناانصافی کے ایک طویل داستان، پاکستان کی تاریخ کی نہیں، اسلامی تاریخ کی ایک بدترین، جو ایک کردار کشی کی گئی، ایک خاتون کی، ایک پردہ نشین لیڈی کی، ایک مذہبی خاتون کی، ایک وفاشار بیوی کی۔ بشرا عمران خان کو 31 جنوری کو اڈیالہ جیل کے اندر راتوں کو 1 بجے تک ٹرائل چلا کے سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد توقع کی جا رہی تھی، جس طرح خود بزدل ہیں اس طرح یہ سوچ رہے تھے کہ شاید بشرا بی بی گرفتاری سے یا جیل کے اندر سزا کاٹنے سے وہ شاید گھبرا جائیں، لیکن انہوں نے ہمت سے، جرت سے اور دلیری سے وہاں گرفتاری پیش کی، اور بلکہ خود گرفتاری پیش کی، اور جیل حکام کو اس وقت بڑا یہ مسئلہ بھی پیش آیا کہ چونکہ سزا تو سنا دی گئی تھی، لیکن اس کا جو وارنٹ آف اریسٹ ہوتا ہے، ایگزیکیوشن لیٹر ہوتا ہے، جو سزا سنانے کے بعد ایک سلپ سزا جاری کی جاتی ہے، تو وہ اس وقت تک سائن ہی نہیں تھی، نہ ججمنٹ جاری ہوئی تھی، تو ان کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ بنا رہا، جیل حکام کے لیے بھی۔ لیکن انہوں نے پھر جس طرح ہمت سے، استقامت سے اپنے شور کے ساتھ کھڑی رہیں، اور ان تمام کیسز کے اندر، چاہے وہ توشہ خانہ 1 کیس ہو، چاہے وہ نکاح کیس ہو، چاہے وہ توشہ خانہ 2 کیس ہو، نہ حق ان کو جیل کے اندر رکھا گیا اور بغیر کسی قانونی جواز کے وہ جیل کے اندر رہیں، اور جرم صرف ایک ہی تھا کہ وہ اپنے شور کے ساتھ آخر دم تک کھڑی رہیں۔ اور جو بنیادی طور پہ جو کیسز تھے، اب چاہے وہ توشہ خانہ 1 ہو یا نکاح کیس ہو یا توشہ خانہ 2 کیس ہو، بشرا بی بی کی حد تک کسی بھی کیس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، اور بیسیکلی یہ کیس نہ ہی ان کیسز کا خان صاحب کے اوپر اطلاق ہوتا تھا، کیونکہ ساری چیزیں قانون کے مطابق ہوئی تھیں، اور اگر قانون کے مطابق کہیں بھی کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ جرم نہیں بن سکتا۔ اور اسی بات پہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہی سوال اٹھا، تو وہاں توشہ خانہ کا قانون ہی موجود نہیں تھا، کوئی شیڈول افینس ہی نہیں تھا جس کی بنیاد پہ کوئی مقدمہ قائم کیا جا سکتا، اور پھر بشرا بی بی کو ضمانت دینا ان کی مجبوری بنی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پورے ملک کے اندر جگہ جگہ انہوں نے جو مقدمات قائم کیے تھے، راولپنڈی کے اندر انسداد دہشت گردی کا 1 درجن کیس قائم کیے گئے 9 مئی کے، اور اس کے علاوہ بھی باقی جو کیسز تھے وہ سارے کیسز ایک ایک کر کے ٹکے ٹوکری ہو گئے، اور اب ان کے پاس گنجائش بچ ہی نہیں رہی تھی کہ بشرا بی بی کو وہ مزید جیل کے اندر رکھتے۔ تو یہ عدالتوں کے لیے اوپر بھی ایک بڑا سوال اٹھ رہا تھا، تو اس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں ایک بڑا دلیرانہ اور جرت مندانہ فیصلہ دے کے ان کو ضمانت پر رہا کیا ہے۔ اب یہ جو کچھ لوگ ایک اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، اس وقت کوئی بھی کیس ایسا پورے ملک کے اندر نہیں ہے، اور نہ پہلے رہا ہے کہ جس کے اندر اب بشرا بی بی کو گرفتار کیا جا سکتا ہو، صرف کسی کی انا کے لیے، کسی کی ضد کے لیے، کسی کی ذاتی انتقام کے لیے ان کو جیل کے اندر رکھا گیا، ان کو تکالیف پہنچائیں گی۔ وہ سابق خاتون اول تھیں بطور، اور اس کے علاوہ بھی بطور قیدی ان کی وہ بہت ساری سہولیات کی حقدار تھیں، لیکن ان کو وہ نہیں دی گئی، نہ ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دی گئی، اور باقی بھی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں جیل کے اندر وہ ان کو نہیں دی گئی۔ اب انہوں نے ایک ناانصافی کا ایک طویل دور 9 مہینے کا گزارا اور آج وہ رہا ہو چکی ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ پورے پاکستان کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ایک امید افزا بات ہے کہ جیسے
बुशरा बीबी ने इस्तकामत से खड़ी रही और मशरकी औरत का मान फ़ख्र से बुलंद किया, और तमाम जो मुसलमान माएँ बहनें बेटियाँ हैं उनका एक सर फ़ख्र से बुलंद हुआ कि वफ़ा शारी के अंदर उन्होंने एक मिसाल कायम की। और अब कोशिश ये मज़ीद कर रहे हैं कि कोई झूठे केस कायम किए जाएँ, लेकिन अब इनके पास केस कायम करने के लिए कहीं गुंजाइश बचती नहीं, और अदालतें भी अब इनकी जो रोज़ रोज़ की ये जिस तरह के मजाक बनाए जा रहे हैं, आला अदलिया भी जो है वो इसके ऊपर बड़ा जो केसेस की समात होती है तो बड़े सख्त उसके ऊपर रिमार्क्स पास करती हैं। जी, बहुत बार ऐसा हुआ है और बहुत बार हमें बड़ी अनफॉर्चुनेट बड़ा दुख होता था। उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कायम रहती थी, लेकिन दुख बहुत होता था जब नाइंसाफ़ी के पे मबनी फ़ैसले आते। मेरिट की बुनियाद पे जब भी देखा जाता तो उन केस के मेरिट पे फ़ैसले आते तो या तो इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी किया होना ही चाहिए था, लेकिन उनके अंदर उनकी ज़मानतें मनसूख कर दी जाती, उनको सज़ाएँ सुना दी जाती, अपीलें खारिज कर दी जाती, तो ये एक ज़मानतें मनसूख कर दी जाती, उनको सज़ाएँ सुना दी जाती, अपीलें खारिज कर दी जाती, तो ये एक था। इस पे हमें दुख ज़रूर होता था कि हमारा अदालती निज़ाम नाइंसाफ़ी की एक अलामत बन चुका है। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने ऐसी रास्ते निकाले कि सारे केसेस जो है उनमें से बुशरा बीबी साहिबा बरी होना शुरू हो गई। खान साहब के हवाले से हम बात करेंगे। खान साहब को 2 साल होने वाले हैं, कब तक लगता है बतौर एक कानूनदान आप देखते हैं? देखें, मेरा इस पे बड़ा शुरू दिन से बड़ा वाज़ेह ओपिनियन है। अगर आइन की कानून की रूह से देखें तो खान साहब को जेल में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर बुनियादी तौर पे कोई केस कायम हो ही नहीं सकता, ना कोई केस बन सकता। जितने केसेस बनाए गए हैं सारे झूठे हैं। अब सिर्फ एक तोशा खाना केस ही देख लें। अब एक ही फैक्ट के ऊपर एक ही फैक्ट के ऊपर एक ही जो हक़ाइक़ हैं उनके ऊपर एक केस कायम किया गया, तोशाखाना 1 केस। उसके अंदर उनको सज़ा सुनाएगी, फिर उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर उन्हीं गवान के साथ, उसी मटेरियल के साथ, उसी फाइल के साथ, उसी मिसल के साथ तोशाखाना 2 केस कायम कर दिया गया, जो आइन के आर्टिकल 13A की भी वायलेशन है, जो ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 403 की भी खिलाफ वर्जी है, और नैब के अपने कानून सेक्शन 17D की भी खिलाफ वर्जी है। अब ये है कानून की 3 सेक्शन है, एक आइन का आर्टिकल और 2 सेक्शंस जो लॉ के हैं, वो उसके अगेंस्ट जाके ये केस कायम किए गए। एक ही मकसद था, खान साहब को जेल के अंदर रखना, उनको तकलीफ के अंदर रखना और उनको अवाम में बाहर वापस ना आने देना, सिर्फ एक ही मकसद था। आपकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होती है, मेरे ख्याल से जुम्मे का दिन था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। आप एक मायूसी के आलम में हाई कोर्ट के बाहर बैठे थे, ज़रा उसकी डिटेल बताएं, ज़रा उसके पस मंज़र क्या? अच्छा, वो खान साहब को इन्होंने, वो थी 11 अक्टूबर की तस्वीर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। अब जो खान साहब की हमशीरा है नौरीन नियाज़ी साहबा, उनकी हमने दरख्वास्त मुलाकात के लिए दायर की थी। खान साहब से 10 दिन से मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, तो वो हमने दायर की, और खान साहब के हवाले से कोई ख़बरें भी अच्छी नहीं आ रही थी, तो हमें बड़ी परेशानी थी, तो उस हवाले से वो दरख्वास्त थी। लेकिन उस पर जो फ़ैसला आया उस पर हमें बहुत दुख हुआ, तो मुझे वो बड़ी एक दुख की कैफियत थी, और मैं वैसे ही वो उस दुख की कैफियत में सीढ़ियों पे बैठ गया। कहीं वो किसी हमारे साफ़ी दोस्त ने वो तस्वीर बनाई और लगा दी। बड़ा वो दुख की एक थी कि खान साहब से मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही थी, और वो जाके आज सिर्फ वो कला की मुलाकात हुई है। अब आज खान साहब से कुछ लीगल टीम मेंबरान की मुलाकात हुई है, आप भी आज अडियाला जेल में मौजूद थे, तो उसके हवाले से बताएं कि खान साहब का क्या सेहत के हवाले से क्या खबरें हैं और खान साहब की मुलाकात कैसी रही? अच्छा, उस हवाले से आज सलमान अकरम राजा साहब, शोएब शाहीन साहब और फैसल चौधरी साहब की आज मुलाकात हुई है, लेकिन मेरी उनसे अभी तक बात नहीं हो पाई कि वहाँ क्या सूरत हाल थी और किस तरह थी। खान साहब का ये बताया ज़रूर गया है कि वो एक हाई स्पिरिट के अंदर मौजूद थे, वो बुलंद हौसले के अंदर मौजूद थे, और जो उनकी बुनियादी सहूलियात हैं तो वो उनको वो उस तरह फराहम नहीं की गई। ये एक बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। तो आप एक लीगल टीम के मेंबर हैं बानी कायद इमरान खान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को क्या पैगाम देंगे खान साहब की रिहाई के हवाले से, और कैसे देखते हैं कि खान साहब किस तरह, आपको लगता है कि खान साहब इन अदालती फैसलों के उसमें बाहर आएंगे या फिर उनके लिए कोई एक मूवमेंट चलाई जाएगी? देखें, वर्कर्स के लिए तो एक ही पैगाम है, वो डट के खड़े रहें, हिम्मत के साथ खड़े रहें, जैसे पहले खड़े रहें। और देखें, जो हमारी अदालतें हैं उनको जब फैसला करना होता है तो उनको भी एक मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है आवाम की तरफ से।
تو یہ جو عوام کی طرف جب عوام کھڑی ہوتی ہے تو عدالتوں کو بھی حوصلہ ہوتا ہے, ججز کو حوصلہ ہوتا ہے, تو پھر وہ میرٹ کی بنیاد پہ فیصلے کر دیتے ہیں. تو عوام کھڑی رہے گی تو یہ فیصلے آئیں گے, لیکن جو فائنل جو ہے وہ عوام جب تک باہر نہیں آئے گی تب تک باہر آنا ناممکن بنا کے رکھیں گے اسی طرح کے جھوٹے کیسز کی آڑ کے اندر. لیکن یہ ہے کہ وہ کیسز جیسے جیسے عوام کا پریشر بنتا ہے تو ججز پھر میرٹ پہ فیصلے کر دیتے ہیں. جب میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں تو سائفر میں بھی بری ہو جاتے ہیں, تو نکاح کیس میں بری ہو جاتے ہیں, توشہ خانہ میں ضمانت منظور ہو جاتی ہے, تو پھر یہ صورتحال ہو جاتی ہے. اچھا, آخر میں آپ کی خان صاحب سے ملاقات کب کئی بار ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں 9 مئی کے بعد؟ کوئی ایک یادگار واقعہ ہی بتا دیں کہ خان صاحب نے کوئی بات چیت کی ہو ورکر کے حوالے سے, پاکستان کی حالات کے حوالے سے, یا اپنی لیگل ٹیم کے حوالے سے ایک. اور دوسرا یہ کہ خان صاحب نے کچھ وکلا کو جو ہے وہ کچھ تحفے دیے تھے گفٹ, تو اس کے بارے میں بھی بتا دیں. اچھا, آپ کو بھی خبر پہنچ گئی ہے. اچھا, خان صاحب کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں. دیکھیں, میں پچھلے سال 29 اگست سے آنورڈ اس وقت تک سب سے زیادہ جو ہے نا میں نے جیل ٹرائل اٹینڈ کیے, سب سے زیادہ میری ملاقاتیں ہیں اٹک جیل سے لے کے اڈیالہ جیل تک, اور میرے خیال سے سب سے زیادہ میری ہی ہیں. بہت سارے واقعات ہیں خان صاحب کے ساتھ رہ کے. ایک چیز جو میں نے سیکھی وہ میں ایک عام گناہ گار مسلمان ہوں, لیکن اللہ پاک کے اوپر خان صاحب کے ساتھ رہ کے میرا یقین ایمان بہت مضبوط ہوا ہے. ان کا جس طرح اللہ کے اوپر مضبوط ایمان ہے, ایسے ان کو دیکھ کے نا میرا اپنا ذاتی ایمان مضبوط ہوا. اور دوسرا, ان کے ساتھ رہ کے ایک میں نے چیز یہ دیکھی ہے کہ جو اللہ پاک کی ذات ہے نا, وہ مشکل میں سے آسانی, وہ صرف امید جو ہے نا کہ مایوسی میں سے بھی نا وہ ایک امید نکالتی ہے اور پھر وہ مشکلات کو آسانی میں بدل دیتی ہے. جو مجھے یاد آتا 26 جنوری کو 2024 سائفر کیس تھا, یک طرفہ ٹرائل چلانا شروع کر دیا گیا. اسٹیٹ کونسل کو سرکاری وکلاء جو ہے وہ خان صاحب کے بیاف پہ اپوائنٹ کر دیے گئے کہ وہ خان صاحب کو ریپرزینٹ کریں, جو کہ قانون کے اندر الاؤ نہیں ہے. تو وہ میں کوئی اپلیکیشنز وغیرہ اس دن بڑی میں نے موو کی, کوئی تقریباً 1 درجن سے اوپر اپلیکیشنز تھیں. تو اس دن خان صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا خالد گھبرا تو نہیں گئے ہو یہ دیکھ کے؟ تو مجھے آج بھی یاد آتا ہے, میں سچی بات ہے دل میں بڑا گھبرایا ہوا تھا, کیونکہ اب مجھے تو پتہ تھا یہ کیس ہے, کیس کے اندر دفعات کیا لگی ہیں, سزائیں کیا ہیں, اور جس طرح باہر ماحول تھا, گرفتاریاں ہو رہی تھیں, کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے, ریڈ ہو رہے تھے, لوگ پارٹیاں بھی چھوڑ رہے تھے. تو دل میرا تو ویسے سچی بات ہے بہت گھبرایا ہوا تھا. میں نے ویسے کہا نو سر, میں نے ایسی گھبرا کے میں نے کہا نو سر. انہوں نے کہا گڈ, گھبرانا نہیں ہے, اللہ الحق ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ مجھے آج تک ہمیشہ یاد رہتا ہے. جب بھی میں ایسی کوئی کیفیت ہوتی ہے جس میں ہمیں مایوسی آنے والی ہوتی ہے, تو اس میں وہ بات جب بھی مجھے یاد آتی ہے تو مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے, بڑی ہمت ملتی ہے, اور میرا جو ایمان ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے کیسے کیسے حالات سے خان صاحب کو بھی نکالا, پارٹی کو بھی نکالا, اور اس کو میں دیکھتا ہوں تو میرا اپنا ذاتی ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتیں بے شمار ہیں جو خان صاحب کی جس طرح ہمت سے, دلیری سے وہ کھڑے رہتے ہیں, بات کرتے ہیں, میڈیا کو فیس کرتے ہیں اور وہاں کھل کے بات کرتے ہیں. اور جو بڑی ایک چیز ہے کہ وہ جیل کے اندر بیٹھ کے پاک ملک کی سب سے بڑی اور دنیا کی 7ویں بڑی جماعت کو وہ چلا رہے ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ خان صاحب کی جو قائدانہ صلاحیت ہے, میں نے شاید ہی تاریخ میں کسی کے اندر اتنی قائدانہ صلاحیت پڑھی ہو کسی کے بارے میں اور دیکھی ہو. جی, خان صاحب کی طرف سے وہ جیل میں تو ان کی ہدایت پہ میرے لیے تحفے آئے اور وہ مجھے وصول بھی ہوئے, لیکن اب چونکہ اب بتا نہیں سکتا زیادہ, تو میرے خیال سے اور کتنے لوگ تھے بس میرے خیال سے بس تحفے آئے, یہی میرے لیے کافی ہے, سے زیادہ میرے خیال سے بات نہ کی جائے. بہت شکریہ سر. اوکے.